من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ آج ایک بہن کا مسئلہ ان کا مسئلہ سنتے ہیں۔ مسئلہ ایک بار پہلے بھی ان کو میں نے کال کی تھی، لائیو کال کی تھی، پر وہ اٹھا نہیں سکی۔ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، 2 بچے انہوں نے کھوئے ہیں اپنے۔ بینگ اے مدر بہت تکلیف دہ ہے، میں تصور بھی کرنا، دیکھنا بھی اور سننا بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ میں تو روح کانپ جاتی ہے جب اس طرح کے مسئلے سنتے ہیں۔ دنیا بڑی ظالم ہے، معصوم بچوں کا، ینگ بچوں کا اس طرح جانا کسی ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ پہلے ان کا آپ مجھے مسئلہ آپ سنا دیں تاکہ ہمارے لوگ بھی سنیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میم انہوں نے وائس نوٹ کیا ہوا ہے تو میں وائس نوٹ ہی سناتا ہوں۔ السلام علیکم سعدیہ میم، اصل میں مجھے آپ سے تھوڑی سی مدد چاہیے تھی کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا تقریباً 9 مہینے پچھلے سال 10 اگست کو میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ بیٹا تو خیر میرا بیمار تھا، کڈنی پیشنٹ تھا، ڈائلسس پہ چلا گیا تھا، وہ بچپن سے بیمار تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی میری بیٹی جو ہے حیا نام تھا اور BBA کرنٹلی لاسٹ ایئر تھا، تو ان کا یہ ہوا کہ بس ایک دم سے ان کو پیلیا ہوا اور جو ہے وہ 20 دنوں کے اندر اندر تو ان کی جو ہے وہ پیلیا بھی ہوا اور ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، یعنی کہ 21 مارچ کو ان کو ڈائگنوز ہوا اور 29 مارچ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس میرے ماشاء اللہ سے 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ بس مجھے یہی ٹینشن ہے، سب مجھے یہی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کو نظر ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے سپلی کروا دیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ خیر میں تو اللہ کی مرضی ہی مانوں گی، مانتی بھی ہوں، مجھے اللہ پہ یقین ہے، لیکن میں چاہتی ہوں میرے جو بچے رہ گئے نا، میں ان کے لیے کوئی ایسی دعا پڑھوں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں، ان پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ بس مجھے کچھ بتائیں، آپ اس کا حل بتائیں۔ باقی میں بابوں وغیرہ پہ یقین نہیں کرتی اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور میرے دل کو لگتی ہیں، میں عمل بھی کرتی ہوں۔ اور مجھے بس آپ کی کال آئی کل جمعرات تھی اور میں بہت بیزی رہی ہوں رات کو 1 بجے تک اور میں اٹینڈ نہیں کر سکی، اس کے لیے معذرت۔ آپ میری وائس سنیں اور مجھے بتائیں میں آپ سے کب بات کروں، آپ کا بھی ٹائم۔ اچھا میم، یہ جو واقعہ ہے نا، مطلب اس طرح کے واقعے بڑے ہوتے ہیں کہ لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پاتے فزیکلی تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز میرے خیال سے اولاد ہوتی ہے جو چھین لی جاتی ہے۔ یہ ڈیٹیل انہوں نے بھیجی ہے، آپ پرسنل ڈیٹیل دیکھیں کہ ساتھ ساتھ نام بھی بتائے ہیں بچوں کے، انہوں نے اپنی تصاویر بھی بھیجی ہوئی ہیں، اور نیچے جو بچے ان کے باقی رہ گئے ہیں ان کے بھی ڈیٹیل انہوں نے سینڈ کی ہے۔ سلامت رکھیے۔ تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بھیجتا ہے کہ میرے بچے پہ اثرات ہیں اور یہ ہے۔ اس کا مطلب کوئی ڈیٹیل ایک بتائیے گا تاکہ اگر کسی اور کے بھی فیل ہو کہ کسی بچے میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ تاکہ اس سے سیکیور رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین مانیے میری بہن، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقین مانے میری بہن، اللہ آپ کو حوصلہ دے، صبر دے اور اجر عظیم دے۔ اتنی بڑی آپ نے جو سہا ہے، بچہ بھی جو بیمار ہو کے بھی فوت ہوا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ ہاں لیکن یہ بھی حقیقت ہے، لوگ جیلسی میں، حسد میں، جادو ٹونے میں ان چیزوں پہ جاتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ موت بھی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اس طرح کر کے۔ بہرحال یہ اتنا تکلیف دہ سچویشن ہے کہ میرے پاس جو ہے نا، میرے دل کے حالات میں ہی جانتی ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ بابوں کو نہیں مانتی یا نہیں جانتی، آپ کو پتہ ہے ایک ماں اپنے بچے کے لیے پیر کامل ہوتی ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو دعا آپ کی ہے اپنے بچوں کے لیے وہ کوئی اور مانگ ہی نہیں سکتا، اس میں وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہے کہ آپ کا پریشان ہونا، آپ کا انسیکیور فیل کرنا بچوں کو لے کے، اور آپ کا یہ خوف بھی اپنی جگہ بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ نے 2 اتنا بڑے صدمے سہے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کا انسیکیور ہونا، یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں۔ لیکن میرا رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس سے آپ گزرے ہیں۔ مجھے بچوں کے چہروں سے دیکھ کر تھوڑی اثرات لگ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بہن مجھے گھر کی تصاویر بھی بھیجیں کہ یہ معاملات آپ کو گھر میں، مجھے تھوڑا سا گھر میں بھی اور کچھ اس طرح کے
ہوائی چیزیں بھی مجھے چیزیں جیسے اس طرح کا ہے جسے نا بچوں کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ہے ہر وقت. آپ سب لوگ ایک حادثہ یہ اس سے تو ظاہری بات ہے لیکن چہرے پہ مطلب شاید میرے لیے الفاظ اس کے میں جو میں سمجھتی ہوں جو میں ریڈ کرتی ہوں وہ میں شاید آپ کو اتنے اچھے سے ایکسپلین نہ کر سکوں. ایک تو مجھے اپنے گھر کی ضرور آپ بھیجیں تصاویر یا ویڈیو ایک بنا کے کیونکہ گھر پہ بھی مجھے اثرات لگ رہے ہیں اور بچوں پہ بھی ہیں. تو اس کے لیے میری بہن ایک تو ہر فرض نماز کے بعد 21 بار آپ تینوں کل سورہ کافرون کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس اور کل شریف یہ آپ نے 21 بار پڑھنے بلکہ بچوں کو بھی تلقین کریں کہ خود بھی پڑھیں اور اس سے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور بچوں کی صحت اور سلامتی کے لیے یا سلاموں کثرت سے پڑھیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد رکھیں. اور آپ نے 2 نفل مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جو سکون کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں اور اللہ کے حضور آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. یا سلام ہو یا سلام ہو یا غفور ہو یا رحیم ہو یا رحمان ہو اللہ کے اسم جو رحمت اور اس کے ہیں اس کو یا خالق ہو یا مالک ہو ان ناموں سے پکار کر آپ نے اللہ کے حضور اپنے بچوں کی صحت، زندگی، اپنی صحت اور زندگی اور ہر بری نظر اور حسد سے بچنے کی آپ نے دعا کرنی ہے. یہ اگر روز مجھے بتائے روز آپ نہیں کر سکتی جب آپ کو موقع ملے ہفتے میں 1 دن متعین کر لیں لیکن اگر بچے بھی اس طرح لیکن یاد رکھیں آپ کی جو دعا ہے نا اور آپ کی ان کے والد صاحب کی دعا اس دعا کو جو اب درود پاک کی لپیٹ کر جو بھیجیں گی اس دعا کو اللہ کی رحمت کو للکاریں اللہ سے کہیں کہ ہمیں کسی بھی آزمائش میں مبتلا کیے بغیر تو اللہ ہم پہ اپنا کرم کر دے. اور جو نظر بد ہے یہ تمام چیزیں اور میں خود بھی آج سے آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں میری تسبیحات میں شامل ہیں. میں بچوں کے لیے خود بھی پڑھوں گی گھر کا بھیجیں گی تو ذرا پوزیشن واضح ہو جائے گی. تصاویر دیکھنے سے تو میری آنکھیں اور سر اتنا بھاری ہو گیا معاملات تو ہیں. باقی ہے کہ میں ضرور مزید اس کو ڈیٹیل میں دیکھ کر آپ کو اپڈیٹ کروں گی. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں.